من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل کتاب الکافی سے مہدویت کے موضوع پہ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھیں۔ کتاب الحجت میں باب فی الغیبہ، جس میں 30 کے قریب یا 30 احادیث مبارکہ ہیں، ہم 13 نمبر حدیث کو مطالعہ کر رہے تھے۔ اس حدیث مبارک میں امام علی علیہ السلام کے بعض اصحاب نے امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے منبر کوفہ کے اوپر خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے کو لکھا بھی گیا تھا اور محفوظ بھی کیا گیا تھا۔ اب محفوظ کرنے سے مراد ممکن ہے کتابت ہو، اور ممکن ہے کہ زبانی انہیں یاد کیا ہو۔ عربوں میں زیادہ تر رواج زبانی کلامی حفظ کرنے کا تھا، کیونکہ ان کے حافظ قوی تھے۔ شعر و شاعری کا ایک قدیم عرصے سے ان کے ہاں رواج پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس چیز کے عادی تھے کہ کسی کا اچھا کلام ہو تو وہ بیان کرے اور اسی وقت وہ اسے محفوظ کر لے۔ البتہ یہ بھی امکان موجود ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام جب خلافت کے منصب کے اوپر عملی طور پہ براجمان ہوئے تو انہوں نے کتابت کو فروغ دیا، لہٰذا حکومتی سطح کے اوپر چونکہ امام موجود تھے اور سرکاری عملہ اور کتابت کا شعبہ بھی موجود تھا، لہٰذا یہ بھی احتمال دیا جا سکتا ہے کہ کاتبوں نے اس خطبے کو لکھا بھی ہو۔ خطبے کا صرف مہدویت سے جو متعلق حصہ ہے وہ شیخ کلینی نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ آپ کی خدمت میں علم حدیث کی ایک اصطلاح تقطیع پہلے بھی ذکر کی گئی تھی۔ قطع کرنے سے ہے تقطیع، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ محدثین نے بعد میں آ کے جب ابواب بندی کی تو ایک ہی حدیث میں جب دیکھا کہ مختلف ابواب کی احادیث ہیں تو انہوں نے سند کی رعایت کرتے ہوئے اس سے مربوط جو باب سے مربوط حصہ تھا صرف اس حصے کو انہوں نے وہاں پہ رکھ دیا۔ جیسے بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مہدویت سے مربوط روایت تھی، تو اس مہدویت سے مربوط جو خطبے میں حصہ تھا اس بقیہ خطبے کے حصے کو نقل نہیں کیا، لیکن جو حصہ مہدویت سے مربوط تھا اس حصے کو کاٹ کے یا اس حصے کو جم کر کے 2 حصوں میں منتقل کر کے شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ نقل کر دیا ہے کہ خطبے کا پہلا حصہ ہے، اور اس کے بعد اس خطبے کی کسی اور مقام سے 4 لائنیں نکال لی۔ بقیہ خطبہ کہاں ہے؟ وہ خطبہ ممکن ہے کسی اور جگہ پہ موجود ہو، لیکن یہ ممکن یہ بھی ہے کہ بقیہ حصہ وہ زمانے کی نظر ہو گیا ہو۔ ایسی بہت ساری روایات ہیں، اور وہ جو حصہ باب سے متعلق تھا وہ اسی کے ذیل میں رہ گیا یا اس ذیل میں محفوظ ہو گیا۔ اکثر بیشتر جو روایات ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہیں کہ وہ ایک جگہ پر موجود ہیں، لیکن بعض ایسی روایات بھی ہیں جو قطع کر کے ٹکڑا کاٹ کے ایک جگہ لکھا گیا تھا، وہ تو محفوظ رہ گیا لیکن اصل جو ہے وہ غائب ہو گئی۔ اس روایت کو ہم نے چند حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ یہ تھا کہ اس میں امام علی علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، اللہم انہ لا بد لک من حجج فی ارضک حجت بعد حجت علی خلقک۔ اس حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حجت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر حجت کا ہونا ضروری ہے، جو لوگوں کے اوپر ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے تمام کی تمام باتوں کو روشن کر دے اور آشکار کر دے، اللہ کا دین آشکار کرے لوگوں پہ، تاکہ لوگوں کے اوپر حجت تمام ہو جائے۔ دوسرا اس میں پہلو، کیونکہ اس کے اوپر گفتگو سابقہ درس میں ہو چکی ہے اور یہ ایک طویل موضوع ہے، انشاءاللہ تعالی حجت و امامت کے باب میں اسے کبھی ہم دیکھیں گے۔ دوسرا حصہ ہے یہدونہم الی دینک، کہ حجت کا جو تعارف امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ ہدایت کے باب سے ہے، کہ وہ حجج بندوں کی ہدایت کرتی ہیں،
بندوں نے اپنے طور پہ تعلقات آباد کیے، اپنے طور پہ تعلقات کو رواج دیا، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کی اولیاء، اس کی حجتیں، انہوں نے جو تعارف حجت الہی کا کرایا ہے وہ ہدایت اور تعلیم کے باب سے ہے، کیونکہ اگر یہ والا تعلق نہیں جڑتا تو پھر یہ حقیقت میں ایک بشر کا تعلق نہ قائم ہوا، کیونکہ بقیہ خلقت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کے ماتحت ہی ہے، نعمات کے ماتحت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فقط انسان ہے کہ جس کو جدا کیا ہے بقیہ مخلوقات سے کہ یہ عقل و فکر اور تعلیم سے آراستہ ہو کے رشد اور کمال پیدا کرے۔ بقیہ تو تعلیم اس طرح حاصل نہیں کر سکتے جیسے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ بقیہ مخلوقات ہیں کہ وہ ہدایت اور گمراہی اس ایک امتحان میں گرفتار نہیں ہیں، جس طرح سے انسان اس آزمائش میں مبتلا کیا گیا، بقیہ مخلوقات آزمائش میں مبتلا نہیں ہیں۔ لہذا وہ جو نقطہ امتیاز اور نقطہ جدائی ہے بقیہ مخلوقات سے، جس وجہ سے بقیہ مخلوقات سے بشر جدا ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے حجت الہی سے رابطہ ضروری ہے، کیونکہ حجت بے معنی ایک تکوینی ربط ہے، وہ پوری کائنات کے ساتھ ربط ہے۔ جیسے حجت نہ ہوتی تو پوری زمین ہی مثلا برباد ہو جاتی۔ ممکن ہے ہمارے لیے تکوینی ربط کو سمجھنا ممکن نہ ہو یا آسان نہ ہو، طویل ایک گفتگو فلسفی عرفانی گفتگو اس کے اوپر موجود ہے، لیکن یہ والا پہلو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا ہمارے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ائمہ اطہار علیہم السلام کو ہادی بنایا امت کے اوپر، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے اوپر ہادی کے عنوان سے حجت ہے، قرآن نے واضح ضابطہ دیا ہے۔ یا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، قرآن کا واضح فیصلہ ہے، کوئی ایسی امت نہیں گزری کہ اس میں نذیر نہ ہو۔ ہدایت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے حجت کا جو تعارف کرایا وہ ہدایت کے باب سے کرایا کہ ہادی ہے، خود مہدی ہے کہ اللہ نے ہدایت انہیں دی ہے، اور مخلوق کے اعتبار سے ہادی ہیں۔ وَيُعَلِّمُونَهُمْ عِلْمَكَ، دین الہی کی ہدایت کرتے ہیں اور اللہ کے علم کی تعلیم دیتے ہیں۔ تعلیم کس چیز کی دیتے ہیں؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کے علوم ہیں، اس کی تعلیم اہل بیت علیہ السلام دیتے ہیں۔ ان دو اعتبار سے ہمیں پکڑ لینا چاہیے، اہل بیت کو ربط قائم کرنا چاہیے، امام زمان علیہ السلام سے بھی ربط قائم کرنا چاہیے۔ بقیہ بھی اپنی جگہ چیزیں درست ہیں، ہونی چاہیے، لیکن اساسی ترین اور بنیادی ترین یہی پہلو ہیں۔ اس لیے روایات میں وارد بھی ہوا ہے کہ جس نے 40 حدیثیں اہل بیت علیہ السلام کی 40 حدیثیں یاد کر لیں، وہ شخص روز قیامت فقیہ کے طور پہ اٹھایا جائے گا۔ اب 40 حدیثیں بہت سخت نہیں ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی احادیث کو اٹھا لیں، 40 حدیثوں کا یا ترجمہ آتا ہو، اس لیے احادیث کی یاد کرنے کی طرف، یا صحیح سند روایت امام باقر علیہ السلام سے بھی اور دیگر معصومین سے بھی کہ اپنے اصحاب اور شیعوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ علم حاصل نہ کریں تو میں ان کے سر کے اوپر اتنے کوڑے لگاؤں کہ یہ علم حاصل کرنے لگ جائیں، یعنی اتنی ان کے اوپر سختی کروں گا کہ یہ علم حاصل کرنے لگ جائے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس قدر شدت سے علم دینا چاہتے ہیں، اور ممکن ہے کہ مد مقابل ہے کہ وہ علوم سے ہی آراستہ نہیں ہونا چاہتا۔ امام علیہ السلام علم پہنچانا چاہتے ہیں، ہدایت پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ اپنے طور پہ دنیاوی ہی چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مثلا طی الارض دنیاوی ایک تقاضا بن جاتا ہے کہ اتنے لمبے سفر کون کرے، میں تھوڑا سا ارادہ کروں زمین میرے لیے سمٹ جائے، میں بھی معجزے اور کرامتیں دکھانا شروع ہو جاؤں، میں بھی تکلیفوں اور دردوں کو ختم کرنا شروع، یہ تو دنیا داری ہے، یہ تو دین نہیں ہے۔ لہٰذا کسی کو پتہ لگ جائے یہ میڈیکل سٹور سے کوئی میڈیسن ملتی ہے، اسے کھانے سے یہ ہو جاتا ہے، وہ اس کی طرف چلا جائے گا۔ اسے پتہ لگ جائے ایک عابد زاہد ہے، اس کے پاس کوئی نسخہ لے آئیں، وہ نسخہ لینے چلے جائے گا، کیونکہ اس کا دل اندر سے دنیا داری سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس لیے وہ کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہے، کرامت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی وہ اسی طریقے سے طی الارض کرنا چاہتا ہے، کوئی اسی طریقے سے انوکھی چیزیں حاصل کرنا، انوکھی طاقتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ دنیا داری ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام وہ ان چیزوں کے لیے بشر کے درمیان نہیں آئے۔ اہل بیت علیہ السلام نے اپنا جو تعارف کرایا وہ ہادی اور معلم کے اعتبار سے تھا،
ہدایت بھی اللہ کے دین کی کریں گے اور تعلیم بھی اللہ کے علوم تعلیم فرمائیں گے۔ لہذا ہدایت اور تعلیم کے اعتبار سے اہل بیت اور انبیاء علیہم السلام سے تعلق قائم کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ انہی سے ہدایت لے، انہی سے تعلیمات لے، انہی سے نظریات لے، انہی سے موقف لے۔ اس لیے انہی سے تمام نسخے لے، اپنی عبادات کے نسخے، اپنی زندگی کے نسخے، اپنی زندگی کے فیصلوں کے نسخے انہی سے لے۔ کوئی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے علاوہ براہ راست ولی نہیں بنایا۔ ہاں ان کا جو سلسلہ آگے چلتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، جیسے فقہا ہیں کہ ان کو بھی امام زمان علیہ السلام کی توقیع میں ہیں کہ یہ حجت امام زمان علیہ السلام ہیں، یا ایک محلے میں یا ایک علاقے میں عالم دین ہے، باشرائط عالم دین ہے، بے شک مجتہد نہ ہو، اس کا وظیفہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بنتا ہے، اور اس میں اس محلے کے لوگوں کا ساتھ دینا واجب ہے۔ نہیں میں تعاون علی البر والتقوی، اور تعاون نہ کرو اسم و فسوق و عدوان میں۔ لہذا گناہ میں مدد کرنا گناہ ہے، نیکی میں مدد کرنا نیکی ہے، اس لیے تمام محلے والوں کا وظیفہ بنتا ہے کہ اس کی مدد کریں، اس کا ساتھ دیں، اس کے نیک کاموں کے پیچھے اس کے ہمراہ چلیں۔ تو خلاصہ کلام، ہدایت اور تعلیم کے پیغام کو عام کرنا چاہیے، یہ شعار عام کرنا چاہیے، اسی کو اپنے علاقوں میں اجاگر کرنا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام حقیقی معلم ہیں، اہل بیت علیہ السلام ہی حقیقی ہادی اور رہنما ہیں، اور اس باب سے تعارف عوام کے سامنے کرانا چاہیے۔ عوام کے سامنے صرف معجزات، کرامات اور اس طرح دیگر چیزوں کا تعارف کرایا گیا ہے، اور یہ تعارف لینے سے انسان کی زندگی کوئی تبدیل نہیں ہوتی، اس کی یہ مادی خواہشات اور بڑھ جاتی ہیں، وہ اپنی تمام مادی خواہشات کے لیے پھر سے تقاضا کرتا ہے۔ ہاں عشق اور محبت اور مودت یہ ایک ایسا ہمارے پاس جداگانہ موضوع ہے کہ جو الحمدللہ امت کے اندر ایک رواج بھی دیا گیا اور اس کو بیان کیا گیا، اور اس کے جذبات ہم واضح دیکھتے ہیں۔ لیکن صرف محبت ایک ٹاپک نہیں ہے، بہت سارے اور دیگر موضوعات بھی ہیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ بعض موضوعات ہیں، ترتیب اگر ہم دیکھیں تو ترتیب میں اہل بیت علیہ السلام نے اسے مقدم ترین سر فہرست اس موضوع کو رکھا ہے کہ ہادی ہونا چاہیے اور معلم ہونا چاہیے، اور وہ کون ہیں؟ ائمہ اہل بیت علیہ السلام۔ آگے ہم چلتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ یہ دو نقطے تو ہم گزشتہ درس میں بھی تفصیلاً دیکھ چکے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لا یتفرق اتباع اولیائک، کہ کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس لیے ان لوگوں کے حجتیں ہونی چاہیے جو اے اللہ تیرے دین کی طرف ہدایت کریں اور تیرے علم کی تعلیم دیں، تاکہ تیرے پیرو تیری راہوں پہ چلنے والے جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں، جو تجھے دوست جانتے ہیں، یعنی دوست عربی فارسی کے اعتبار سے، فارسی میں دوست کہتے ہیں محبت کرنے کو، وَإِلَّا رفیق کے لفظ استعمال فارسی میں ہوتا ہے، لہذا یعنی جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، وہ منتشر نہ ہو جائے۔ ہدایت کیوں ہے؟ یعنی منتشر راہ حق سے یا راہ صراط مستقیم سے وہ ہٹ نہ جائے۔ یہاں پہ علت بیان کی جا رہی ہے کہ لا یتفرق اتباع اولیائک، کہ اے اللہ تیرے اولیاء جو کی اتباع، یعنی ادھر اولیاء سے مراد حجت الہی ہیں۔ کلمہ ولی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ کلمہ ولی اس کے لغوی معنی قریب کے ہیں، قریب ہونا، لیکن یہ اپنے دیگر قرائن کے ساتھ کبھی دوست کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی صاحب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی حاکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ کلمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عام مومنین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، انبیاء اور رسل و ائمہ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ اتباع کہہ کے مراد ہیں پیرو، اولیاء سے ادھر مراد حجج الہی ہیں، جنہیں آپ نے پیچھے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حجت، یعنی لکی لا یتفرق، کہ نہ منتشر ہو جائیں، پراگندہ ہو جائیں، بکھر کے نہ رہ جائیں۔ کون؟ اتباع۔ اتباع تابع کی جمع ہے، اتباع کرنے والا۔ اتباع یعنی جو
اتباع کرنے والا ہے، پیچھے چلنے والا ہے۔ تیرے پیچھے چلنے والے، تیرے اولیاء کے پیچھے چلنے والے منتشر ہو کے نہ رہ جائیں، پراگندہ بکھر کے، یعنی منتشر سے مراد ہے فکری طور پہ منتشر نہ ہوں، کوئی کیا باتیں کر رہا ہے، کوئی کیا باتیں کر رہا ہے، ہدایت اور گمراہی وہ مخلوط ہو جائے، مکس ہو کے رہ جائے، پتہ ہی نہ لگے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز ہدایت ہے، کون سی چیز گمراہی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے قبل اس کے کہ ان کے فکر، افکار، اعمال میں انتشار، پراگندگی، گمراہیاں آ جاتی اور صراط مستقیم سے یہ ہٹ کے گمراہ راستوں کے اوپر بکھر جاتے، ان ہستیوں نے آ کے، حجج الہیہ نے آ کے تعلیم دی، ہدایت کی، دین الہی کی ہدایت کی۔ اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہی چیز سب سے زیادہ بشر کو مطلوب ہے۔ بقیہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کائنات کے اندر چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی اس طریقے سے ہیں کہ انسان جستجو کرے گا، انسان بھاگ دوڑ کرے گا تو اسے پا لے گا۔ مثلا انسان چاند تک نہیں پہنچ سکتا، بھاگ دوڑ کر کے چاند تک پہنچ جائے گا۔ بعض کتابوں میں تو یہ آیا ہے کہ پہلا فضائی سفر جو کیا ہے وہ جمشید نے کیا تھا، یہ طبری نے لکھا ہے، واللہ عالم اس کے کیا اعتبار ہے، آدم علیہ السلام کے بعد، یعنی اتنا قدیمی ہے، نوح علیہ السلام سے بھی پہلے، ادریس علیہ السلام سے بھی پہلے۔ اب اس کے مطابق فارس اس دور میں تھا، یہ بھی ایک اور اشکال ہے کہ فارس ایران اس ٹائم پہ تھا یا نہیں، اور مشکل یہ بات لگتی ہے۔ بہرحال تاریخ طبری میں اس طرح سے درج ہے کہ وہ شخص پہلا ہے کہ جس نے فضائی سفر کیا، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس نے ایجاد کی یا ٹیکنالوجی کے طور پہ کوئی ایسا اس نے کام کیا کہ ایک حد تک کوئی فضائی سفر کیا۔ یہ چیزیں انسان کے بس میں ہیں، مراد یہ ہے، یعنی یقیناً کیونکہ وہ بات کی باتیں ہیں۔ طبری جب لکھی گئی یہ کتاب اس دور میں، کیونکہ انسان ہمیشہ سے اڑنے کی کوششوں میں مصروف ہے، کئی بندے اس کوششوں میں مارے گئے ہیں، اور اسی 4ویں 5ویں صدی ہجری میں مسلمانوں نے ایک حد تک کامیاب تجربہ کیا تھا، یہ بڑے بڑے پر باندھ کے وہ ٹیلوں سے نیچے چھلانگ لگاتے تھے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ صاحب صحاح معروف لغت ہے جوہری کی، اس نے یہ پہلا تجربہ کیا، بعض اس چیز کے بارے میں کہتے ہیں۔ بہرحال جو انسان ہے وہ قدیم زمانے سے پانی کے اندر تیرنے کی، فضا میں اڑنے کی اور اسی طرح سے دیگر کوششوں میں مصروف ہے کہ وہ تسخیر کر سکے کائنات کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے بس میں رکھی ہے، اس کے لیے موحد ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے توحید پرست ہونا ضروری نہیں ہے۔ کائنات کو نظم ایسا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس راز کو جان لے تو وہ گرہ کھل جائے گی اور انسان اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ رکھی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اس طریقے سے ہے کہ انسان اس کو کوشش کر کے اپنے ماتحت لا سکتا ہے، لیکن انسان معرف توحید سارے نہیں لے کے آ سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کی معرفتیں ساری کی ساری نہیں لا سکتا انسان، عقل کے ذریعے سے ایک حد تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اپنے لیے پوری علم فقہ ایجاد نہیں کر سکتا، محتاج ہے علم فقہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف وحی کی۔ قیامت کی خبریں نہیں کہیں سے پکڑ کے جان کے لا سکتا، محتاج ہے وحی الہی کا۔ اسی طرح سے اپنی زندگی کے فیصلوں میں وہ محتاج ہے کہ کوئی آئے اسے تعلیم دے اور تزکیہ نفس کرے، اگرچہ اللہ نے عقل اور ضمیر دی، لیکن عقل کے اوپر شہوات غالب آ جاتی ہیں، عقل کے اوپر غصہ اور غضب غالب آ جاتا ہے۔ لہذا انسان اپنے نفس کے اندر محتاج ہے ایک حجت الہی کا، وہ حجت الہی اس کے معاشروں اور اس کی انفرادی زندگی ہر دو کے اعتبار سے ہدایت کے پیغام دیں، ہلاکت اور گمراہی سے اسے بچنے کی تلقین کریں اور اس کے لیے راہوں کو کھول کے بیان کر دیں۔ یہ وہ مورد ہے کہ جس میں سب سے سخت ترین ضرورت ہے انبیاء ائمہ علیہ السلام کی، اور یہ ضرورت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، حتیٰ کہ امام معصوم کو جو حاکم بنایا گیا ہے پوری امتوں کے اوپر اور تمام ریاستوں کے اوپر حاکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام معصوم کو بنایا ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی علم اور ہدایت ہے کہ یہ عادل ہیں، یہ معصوم ہیں، یہ کسی قسم کی خیانت نہیں کرتے، لہٰذا یہ اللہ کے دین کو لوگوں کے اوپر عملی طور پہ نافذ کریں گے، اللہ کے دین کے اندر کسی قسم کی تحریف نہیں کریں گے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کبھی نہیں کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیں گے۔ اس لیے علم اور ہدایت یہ دو ایسے بڑے موضوعات ہیں کہ جو سب سے پہلے
حجت الہی کے ساتھ ان کا تعلق بنتا ہے۔ ورنہ ممکن ہے کہ ایک ریاست کے اندر مینجمنٹ کے اعتبار سے کسی میں صلاحیت ہو، وہ تو کئی عباسی اور اموی خلفاء بھی گزرے ہیں، مینجمنٹ ان کی اچھی تھی، وإلا اگر مینجمنٹ نہ ہوتی تو کس طرح سے بادشاہت ان کی پوری ریاست کے اوپر چھا جاتی۔ جو احمقانہ طور پہ مینج کرنا نہیں جانتے تھے، ادارہ کرنا نہیں جانتے تھے، بدترین طریقے سے سازشی طور پہ قتل ہوئے۔ لیکن مثلا مامون ہے، وہ مینجمنٹ کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا تھا، باصلاحیت بندہ تھا۔ ہارون ہے، باصلاحیت بندہ تھا۔ اسی طریقے سے تاریخ میں اور بندے آ جائیں، مینجمنٹ کے اعتبار سے آج بھی آپ علاقوں میں دیکھتے ہیں غربی ممالک، یورپین کنٹریز چل رہے ہیں، لیکن انہی مینج کرنے والے چونکہ علم اور ہدایت سے عاری تھے، انہوں نے ریاست کو نفاق، شرک، کفر، فسق و فجور اس کی ایک اماجگاہ اور مراکز بنا دیے۔ لہذا یہ یاد رکھیں کہ یہ دو ٹاپک ہدایت اور تعلیم یہ سب سے پہلے آ کے حجت الہی کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے بقیہ صفات کے اوپر مقدم رکھا ہے، حتیٰ کہ جناب طالوت کہ جب ان کے نامزدگی کی بات آئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے لشکر کے اوپر سپہ سالار قرار دیا ہے، تو اس وقت طالوت کی تعریف میں کہا علم اور جسم پر علم کو مقدم رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شیعہ سنی کتب آپ پڑھ لیں، جہاں امام علی علیہ السلام کا کلام شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ وہ کاملاً جدا نظر آتا ہے تمام کے تمام افراد سے، حتیٰ کہ تاریخ طبری کہ جس میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بہت مسخ کیا گیا ہے کہ انسان پڑھتے ہوئے بھی بہت زیادہ غمناک ہوتا ہے کہ کس طرح سے مسخ شدہ ان کے بارے میں واقعات اور چیزیں لکھ دی گئی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ کلام ذکر کرتے ہیں تاریخ طبری میں امام علی علیہ السلام کا، تو امام علی علیہ السلام سب سے روشن، بالاتر، علم توحید میں انتہائی عمیق، دین کی ہدایت کرنے میں انتہائی محکم نظر آتے ہیں، آخرت کی فکر کرنے والے، ذکر کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے۔ آپ اس میں جب امام علی علیہ السلام کے اوصاف ان کے صرف کلام طبری سے ہی کلام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اٹھانا شروع کر دیں، آپ کو انتہائی عمق نظر آئے گا۔ اور یہ وہ پہلی دلیل ہمارے پاس بنتی ہے کہ امام علی علیہ السلام امت کے تمام افراد میں اور راہبر بننے کی اور حاکم بننے کی اور خلیفہ اور امام بننے کی صلاحیت بقیہ کی نسبت سب سے زیادہ رکھتے تھے، بلکہ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ توحید کے جو مطالب امام علی علیہ السلام نے ذکر کیے ہیں وہ کسی اور کی زبان سے کبھی صادر ہی نہیں ہوئے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے لوگوں کے احوال ذکر کیے اور حقائق کو آشکار کیا ہے، یہ اہل سنت کتب میں ہی اگر آپ کلام امیر المومنین دیکھ لیں تو یہ علم کی جھلک ہمیں بتاتی ہے کہ امام علی علیہ السلام علم دینا چاہتے ہیں۔ اب آپ خطبہ پڑھیں، صفین بڑی سخت جنگ تھی، 12 دن تو مسلسل جاری رہی صفین، کیونکہ اتنے دنوں تک جنگ عموماً جاری نہیں رہتی تھی، پہلے دن یا دوسرے دن ہی اس کا فیصلہ ہو جایا کرتا تھا۔ 12 دن مسلسل جاری رہی 37-38 ہجری میں۔ امام علی علیہ السلام صفین سے پہلے بھی خطبہ ارشاد فرمایا اور صفین کے بعد بھی۔ آپ صفین کے بعد والا خطبہ دیکھیں، وہ توحید کے اتنے عمیق مطالب پر مشتمل ہے، انسان حیران ہے۔ انسان بعض اوقات سمجھتا ہے مثلا آج امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام آئیں، سب کے سب لشکر سامنے موجود ہیں، ہمیں پتہ لگے گا کہ وہ توحید و نبوت پہ خطبہ دے رہے ہیں۔ وہ انسان سمجھتا ہے کہ یار وہاں پہ سعید جوشیلی ایسی تقریر کرنی ہے کہ لبیک یا حسین کے ادھر بڑے بڑے نعرے لگ جائیں اور جوش و جذبے میں آ کے لوگ نکل کھڑے ہوں۔ امام کے جوش و جذبے اور حماسی خطبے بھی ہیں، لیکن امام جب توحید کی بات کرتے انتہائی عمق میں جاتے، اخلاقیات کی بات کرتے انتہائی بہترین معارف کو بکھیر کے رکھ دیتے۔ نہج البلاغہ میں سے ہی فقط اخلاقیات کو آپ پڑھنے لگ جائیں، آپ کو اخلاق سیاسی پتہ لگ جائے گا کسے کہتے ہیں۔ سیاسی اخلاق، جہانی اخلاق امام نے بیان کی، نہ کہ ایک انفرادی اخلاق کی ترویج امام نے کی۔ لہذا ملاحظہ کیا کہ تعلیم کے باب سے اگر نہ ہم لیں تو ہم متاثر نہیں ہو سکیں گے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی ولایت کے اعتبار سے، امامت کے عہدے کے اعتبار سے انتہا ہمارے اوپر غالب ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بالآخر ان سے علم اور ہدایت کا رابطہ قائم کرنا پڑے گا۔ یہ جو کلمہ ہے کَیْ لَا يَتَفَرَّقَ أَتْبَاعُ أَوْلِيَائِكَ، یہ بات ہمیں آ کے بتاتی ہے
کہ ائمہ و انبیاء علیہم السلام ہدایت اور معلم، ہادی اور معلم بن کے کیوں آئے؟ اس لیے ہادی اور معلم بن کے آئے تاکہ اللہ کے دین سے لوگوں کا تعلق قائم کریں، اللہ کے علم سے لوگوں کا تعلق قائم کریں۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سوال۔ اب ان سوالوں کے ذریعے سے ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں تاکہ آگے چل سکیں، کیونکہ آگے والا مطلب اسی کے اوپر موقوف ہے۔ اگر امام معصوم بالفرض چیزیں ایجاد کرنے والے تھے، غیبت میں چلے گئے، چیزیں ایجاد نہیں ہوں گی، چیزیں تو ایجاد ہوتی رہیں گی۔ اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کا فقط و فقط مقصد روڈیں بنانا اور مدارس اور سکول یونیورسٹیز بنانا ہوتا تو امام کی غیبت میں یہ چیزیں نہ بنتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بنتی ہیں۔ مسئلہ کس جگہ پہ آتا ہے؟ اللہ کے دین اور اللہ کے علم تک رسائی ہمارے لیے دشوار اور مشکل ہو جائے گی۔ اگر امام معصوم ہو تو یہ دشواری ہمارے لیے مشکل نہیں رہے گی۔ لہذا آج بھی زیارت کے تحت تو افراد فوراً ان کے دل کھنچے چلے جاتے ہیں، لیکن علم کے لیے کتنے دل کھنچے ہوئے جاتے ہیں؟ ان کی زیارت کے لیے تو انسان دور دراز علاقوں سے آ جاتا ہے، علم کے لیے لینے کے لیے کتنے افراد آتے ہیں؟ یعنی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگ آ کے فضائل بھی پڑھتے تھے، زیارت بھی کرتے تھے، زندگی بھی ان کے ساتھ بسر کرتے تھے، ان کے ساتھ بڑے بڑے مجاہدین بھی تھے جو جنگوں کے ہیرو تھے، لیکن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ تعلیم کو دینے میں سب سے زیادہ شوق رکھتے تھے۔ انہیں سب سے زیادہ رغبت جس چیز میں تھی وہ تعلیم دینا تھی۔ وہ جس کو سب سے زیادہ کسی فرد سے چاہتے تھے کوئی آ کے مجھ سے یہ علم لے کے چلا جائے۔ بیت المال سے خزانہ تو لے کے جاتے تھے، اپنا حق بھی لے کے جاتے تھے، امام سے ہدیہ اور انعامات بھی لیتے تھے، امام ان کے اوپر مالیات کے اعتبار سے نشاور بھی کرتے تھے، وہ تو ہر کس و ناقص پہ کرتے تھے، لیکن علم ہر ایک کو نہیں دیتے تھے، علم طالب کو دیتے تھے۔ طالب بننا اس کے لیے ضروری ہے۔ طلب دل کے اندر کرے اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا ہے، اگر طلب دل کے اندر نہ کرے تو نبی یا امام کا بیٹا بھی ہو اس کے لیے دروازے بند ہی رہیں گے۔ یہ پیری فقیری کے اندر ہوتا ہے کہ جدی پشتی بچہ جیسا بھی ہو تو اس کے اندر باپ کے عناصر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اس سے کوئی ٹرانسفر نہیں ہوتی چیزیں۔ وہ طالب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہوں کو آباد کر کے کھولے گا۔ لہذا اس مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حساس طور پہ اس کو لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ائمہ اطہار علیہ السلام کو ہادی بنایا ہے۔ ہادی ہونے کے اعتبار سے پکڑ لیں، علم فقہ لیں تو امام صادق علیہ السلام سے لیں، عقائد لیں تو امام صادق علیہ السلام سے لیں، سیاسیات لیں تو امام صادق علیہ السلام سے لیں، اجتماعیات لیں امام صادق علیہ السلام سے، ہدایت امام صادق علیہ السلام سے، ائمہ اطہار علیہ السلام سے۔ اچھا، اگر یہ نہ ہو، کیونکہ امام اگر یہ دے دیں تو ہوگا کیا؟ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ائمہ علیہ السلام کو ہمارے اندر رکھا؟ اس روایت میں جواب آ رہا ہے، گفتگو کو سمیٹیں کہ اس روایت کے مطابق جواب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہادی بنایا ہے، چونکہ معلم بنایا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بھیجا۔ کس چیز کی ہدایت اور تعلیم کرتے ہیں؟ دوسرا سوال، اللہ کے دین اور اللہ کے علم کی ہدایت اور تعلیم دیتے ہیں۔ نمبر 3، اچھا، اللہ کا علم اور اللہ کے دین کی ہدایت میسر، مثلا دین کی معلومات مجھے آگے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنا علم نشر کیا ہے، اس سے میرے قلب کا ایک تعلق بن گیا، پھر کیا ہوگا؟ جواب، پھر کیا ہوگا؟ انسان دین الہی کے ذریعے سے اللہ سے وابستہ ہو جائے گا، ہدایت الہی کے ذریعے سے اللہ سے وابستہ ہو جائے گا اور راہ مستقیم و صراط مستقیم کی پر گامزن رہے گا، گمراہیوں سے بچ جائے گا، شیاطین کے پنجوں سے بچ جائے گا، ناقص اور عیبدار ہونے سے بچ جائے گا، سفر کمال کرے گا۔ یہی ہدف خلقت تھا ہمارا۔ لہذا دین سے ربط ہو کے اللہ سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ اب سوال، اب اسی کو آپ الٹا کر کے چلیں، اگر انسان کے پاس دین الہی موجود نہ ہو و علم الہی موجود نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ لِكَيْ لَا يَتَفَرَّقْ، وہ منتشر ہو جائے گا، بکھر جائے گا، راہ مستقیم سے ہٹ جائے گا، اللہ کے دین پہ باقی نہیں رہ سکے گا۔ اچھا، اب نمبر 2، اگر دین کو اہل بیت سے نہ لیں، اگر ہدایت اہل بیت سے نہ لی جائے، مانتے ہیں ہادی ہے لیکن ہدایت نہیں لیتے، مانتے ہیں کہ معلم ہیں،
اللہ اور سنت رسول کی تعلیم دینے والے ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، لیکن ان سے نہیں لیتے، پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی یہی نتیجہ، لیکن یتفرق اتباع اولیائک، کہ پروردگار تیری حجت کے پیروی کرنے سے یہ رک جائیں گے، پیروی نہیں جنم لے گی۔ جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات یہ سوال کرتے ہیں کہ میں تزکیہ نفس چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ عبادات میں میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے بھی لذت عبادات میں ملے، کیسے میں حاصل کروں؟ میں نفسانی برائیوں سے نکلنا چاہتا ہوں، بچنا چاہتا ہوں، کیسے بچوں؟ میں فلاں کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ اب وہ ڈھونڈنے لگ جائے گا کہ افراد کو مختلف ایسے چھپے ہوئے کسی عارف یا پیر کو کہ اسے جو ملنا ہی نہیں ہے، استاد اخلاق کو اسے ملنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں روایات نے ان کی طرف بڑھنے کا حکم نہیں دیا، پہلے اہل بیت کے در پہ آنے کا حکم دیا ہے۔ آخر سوال وہ کیوں نہیں قرآن کریم کھولتا، وہ کیوں الکافی نہیں پڑھتا، وہ کیوں نہج البلاغہ نہیں پڑھتا، وہ کیوں صحیفہ کاملہ نہیں پڑھتا، وہ کیوں کسی اور سے جا کے نسخے لیتا ہے؟ ہاں اگر عالم نسخہ بتائے امام معصوم کا وہ بھی خوب ہے، عیب نہیں ہے، لیکن اس کی اپنی جستجو کیوں نہیں ہے؟ خصوصاً اگر طالب علم ہے تو اس کی اپنی جستجو براہ راست قرآن اور اہل بیت کے کلام کو سمجھنے کی طرف ہونی چاہیے۔ بالآخر اسے اپنی زندگی میں زحمت اٹھانی پڑے گی۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ گھر بار کے تمام امور کے لیے زحمتیں اٹھائے، اپنی زندگی کی امور کے لیے زحمتیں اٹھائے، اور جب آ جائے دین کی بات وہ کہ یار 1 منٹ کی مجھے بات بتاؤ جس سے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو پھر اتنی قربانیوں سے دین پہنچتا ہم تک۔ اس کے لیے تو بہت زحمت کرنے پڑے گی، اس کے لیے تو آپ کو آیات جمع کرنے پڑیں گی، روایات جمع کرنے پڑیں گی، اس پہ غور و خوض کرنا پڑے گا، اس میں آپ کو آ کے خوب دقت اور تدبر کرنا پڑے گا، علماء سے سوال جواب اس کو سمجھنے کے لیے کرنے پڑیں گے، وإلا تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ اگر ہدایت اور تعلیم کے باب سے تعلق امامت سے قائم ہم نے نہیں کیا تو پھر یہ نتیجہ ہے کہ لا یتفرق اتباع اولیائک، کہ اللہ تیرے اولیاء کے پیرو جو ہیں وہ بکھر نہ جائیں، منتشر نہ ہو جائیں۔ فکری پراگندہ انسان وہ کبھی نظر نہیں آتا کہ جس نے تمسک بالقرآن و اہل بیت کر لیا ہے، وہ فکری طور پہ محکم نظر آئے گا، اپنی عبادات میں محکم نظر آئے گا، اپنے فیصلوں میں محکم نظر آئے گا، اپنی زندگی کی امور میں محکم نظر آئے گا۔ لیکن اگر ایک فرد ہے کہ جس کا ہدایت اور تعلیم کے باب سے کوئی رابطہ نہیں ہے تو وہ اللہ سے رابطہ ہی نہیں ہے، جس کا اللہ سے رابطہ نہیں ہے وہ تو منتشر نظر آئے گا، کبھی ہوائیں ادھر لے جائیں گی، کبھی ہوائیں ادھر لے جائیں گی، کچھ اس کی نہیں خبر ہوگی۔ یار کل کو تو یہ ایسا تھا، آج تو یہ ایسا ہے، کل وہ یہ کہہ رہا تھا، اب وہ یہ کہہ رہا ہے۔ وہ اپنے نفس کے مطابق ہی چلے گا یا معاشرے کی فضاؤں کے مطابق چلے گا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہدایت کے باب سے اور تعلیم کے باب سے اہل بیت سے تعلق نہ قائم کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اتباع جنم نہیں لے گی۔ اگر اتباع جنم نہ لے اہل بیت علیہ السلام کی، انبیاء و اولیاء و ائمہ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی جنم نہ لے، ہرگز دین سے تعلق جنم نہیں لے گا، ہرگز اللہ کے علم سے تعلق قائم نہیں ہوگا، اور پھر اگر اللہ کے دین اور علم سے تعلق قائم نہ ہو تو انسان گمراہ ہے، وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا، وہ بے ہدف اس دنیا کے اندر رہ جائے گا۔ یہ چیز اب آج کے دور میں تو بالکل مشکل نہیں ہے، قرآن موبائلوں میں موجود ہے، کئی علماء ہیں کہ جو درس قرآن دے رہے ہیں، کئی علماء ہیں کہ جو روایات سے درس اخلاق دے رہے ہیں، روایات سے علم فقہ بیان کر رہے ہیں، روایات سے زندگی کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ انسان کی سستی ہے کہ وہ نہیں سنتا، انسان کی سستی ہے کہ وہ اس کا اہتمام نہیں کرتا، وہ ہر ادھر ادھر کی چیزوں کے چھوٹے چھوٹے کلپ ادھر ادھر سے دیکھتا رہے گا، ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہے گا، جا کے احادیث نہیں پڑھے گا، جا کے قرآن کی آیت نہیں پڑھے گا، قرآن کی آیت یاد نہیں کرے گا، لوگوں کی بڑی بڑی باتیں یاد ہوں گی، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، وہ تو یہ سوچتا ہے، لمبی لمبی باتیں یاد ہوں گی۔ قرآن کی بات پوچھ لو وہ ذہن میں نہیں بیٹھتی۔ آخر کس کے ذہن میں قرآن کی بات نہیں آتی؟ جس نے کوشش نہیں کی، جس نے پاکیزہ اپنے نفس کو نہیں کیا قرآن کے لیے، وہ ہر طرح کے امور انجام دینے کے لیے تیار ہے، قرآن پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ یہ کس طرح سے امام علیہ السلام سے رابطہ قائم کر سکتا ہے؟ اس کا کیا تعلق امامت کے ساتھ؟ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ کئی لا یتفرق اتباع اولیائک، یہ بہت اہمیت کا حامل نقطہ ہے کہ اگر ہدایت اور تعلیم کے باب سے امام معصوم سے رابطہ قائم نہ کیا
تو پراگندہ ہے، منتشر ہے، فکری طور پہ پراگندہ ہے، کبھی ادھر کی فکر کبھی ادھر کی فکر، معیارات سارے دنیاوی معیارات سینے میں دبائے ہوئے ہیں اور لبادہ دین کا اوڑا ہوا ہے، کیونکہ معیارات کو اصلاح کرنے والی معلومات ہی نہیں ہے اس کے پاس، بعض اسے معاشرے سے مل جاتی ہیں، بقیہ نہیں ملیں گی، اس لیے اسے ڈائریکٹ قلب کا رابطہ کس سے جوڑنا ہے؟ قرآن کے ساتھ اور امام معصوم کے۔ امام معصوم سے کیسے جوڑے؟ علم کے ساتھ، پتہ ہو کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا موقف کیا ہے، وہ کیا فکر کرتے تھے، انہوں نے کس چیز کی طرف رہنمائی اور ہدایت کی ہے، تعلق جوڑ لیں۔ اگر پوچھے بھی کسی عالم سے تو یہی پوچھے، اچھا امام اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ اچھا سوال ہے، بڑا بہترین سوال ہے۔ وہ یہ نہ پوچھے آپ کیا کہتے ہیں، آپ کے امام کیا اس بارے میں کہتے ہیں، اس کی رہنمائی کریں، پھر سوچیں کہاں پہ کہتے ہیں۔ یہ اگلا سوال بہت اچھا سوال ہے، تاکہ اس کی رسائی ہو۔ یہ طالب علم ہے، بے شک عوام الناس میں ہے، یہ طالب علم ہے، کیونکہ طلب کر رہا ہے امام کو، طلب کر رہا ہے کہاں پہ وہ خزانہ پڑا ہے جہاں سے تم نے اٹھایا ہے۔ اس عالم سے کہہ رہے تم یہ بات کہاں سے لے کے آئے ہو، وہ اس کو طلب کر رہا ہے، یہ طالب علم ہے۔ لہذا ہمیں اس طرف آنا چاہیے، منابع کو دیکھیں، اس سے تعلق قائم کریں، سوال ابھاریں۔ وہ عالم سے کیوں اس کی طرف گیا، عالم کی طرف، تاکہ امام کی بات کو سمجھے۔ وہ صرف اور نحو کیوں پڑھ رہا ہے؟ امام کی بات اور قرآن کی بات سمجھنے کے لیے۔ منطق کیوں پڑھ رہا ہے؟ قرآن اور امام کی بات سمجھنے کے لیے۔ یہ جو امام قرآن اور امام کے گرد گردش کرتا ہے، یہ اللہ کے دین سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمسک بالقرآن و تمسک بے محمد وآل محمد علیہ السلام قائم کر لیتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ اب اس سے ہمیں معاشرے کے انتشار کا پتہ لگ گیا۔ ہمارے معاشرے میں جہاں فکری انتشار نظر آ رہا ہے، ہمارے علاقوں میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے ہی دوست احباب میں، چاہے طلاب ہوں، علماء ہوں، جہاں پر بھی انتشار عملی و فکری نظر آتا ہے، یا عمل میں انتشار ہے یا فکر میں انتشار ہے، اس کی بنیادی وجہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے ہدایت اور تعلیم کا تعلق قائم نہ کرنا ہے۔ اپنے موقف کی دلیل کے لیے پکڑ کے زبردستی چیزیں لے کے آنے کو تعلیم نہیں کہتے۔ مثلا ووٹ ڈالنے ہیں تو پکڑ کے امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کو توڑ موڑ کے پیش کر دیا، ووٹ ڈالنے ہیں تو چلو حضرت یوسف علیہ السلام کی خزائن الارض کے اوپر جو حکمرانی تھی اسے توڑ موڑ کے پیش کر دیا۔ یہ تو تعلیم نہیں ہے، یہ تو قرآن اور روایات کو اپنی آراء اور اپنے نفوذ کے تحت گھمانے پھرانے والی بات ہے۔ موقف جانے اہل بیت علیہ السلام کا، اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ تعلیم اور ہدایت اور تعلیم کے حوالے سے پہلا رابطہ قائم کریں۔ جس نے یہ رابطہ قائم کیا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آپ سیاست امام علی علیہ السلام پڑھیں، انہوں نے جن بھی والیوں کو نصیحت کی ہے اس نصیحت میں یہی کام کیا ہے کہ پہلے دین انہیں دیا ہے، پہلے انہیں ضابطے دیے ہیں۔ محمد ابن ابی بکر ہیں، مالک اشتر ہیں، والی حلوان اسود بن قطبہ، اس کا اصلاً تذکرہ کتب میں وارد نہیں ہوا، چھوٹے 4 لائنیں اس کے لکھی ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں توحید بھی ہے، اس میں آخرت بھی ہے، اس کے نفس کی اصلاح بھی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس نے کہیں پہ سختی سے پیش آیا۔ اب مسئلے کو حل کرنے کے لیے امام اس کے اندر دین کو پرورش دے رہے ہیں۔ محمد ابن ابی بکر کے وجود میں دین کو نشو و نما دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، تذکر کر رہے ہیں، کیونکہ نفس کا دین الہی سے تعلق جڑ جائے اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ نفس کا دین الہی سے تعلق نہ جڑے، اصلاح ممکن نہیں ہے۔ آگے چلیں، ظاہر غیر مطاع، یہ حجت بعد حجت کی آگے بدل کے طور پہ آ رہا ہے کہ وہ جو حجت بعد الحجت آتی ہے وہ یا تو ظاہر ہے یا پوشیدہ ہے۔ یہ اب وہ مظالم کی طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو امت اسلامیہ کے اندر اسی مسئلے خلافت و امامت و امت کی رہنمائی و حکمرانی کے اوپر جو انتشار اور تفرقہ ایک ایجاد ہوا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو حجت حقیقی تھی وہ ظاہر تو رہی غیر مطاعن، لیکن اس کی اطاعت نہیں کی گئی، اس کی اطاعت بجا نہیں لائی گئی۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، اتباع کسے کہہ رہے ہیں؟ اتباع اور اطاعت ایک ہی چیز ہے۔ اطاعت کب ہوتی ہے؟ کہ جب ہدایت اور تعلیم کا تعلق قائم کیا جائے، والا تو ہدایت نہیں ہوتی۔ مثلا آج ہم ایک مالیات جمع کر لیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں عوام الناس یا طلاب میں کہ جو اپنے گھر کی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے وہ خاموشی سے آئے اور چیزیں لے جائے۔ اب لوگ ہماری طرف رجوع کرتے رہیں، لوگ
کس عنوان سے رجوع کریں گے؟ وہ عیدی سینٹر اسے بنا لیں گے. بے شک مدرسہ ہو لیکن لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے؟ نام عیدی سینٹر نہیں ہے، کام وہی ہے عیدی سینٹر والا. وہ ادھر سے تعلیم نہیں لے کے جائیں گے، ادھر سے آیت حدیث دروس کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے. وہ ہم سے آپ دیکھیں گے بن لے جائیں گے، پیسے لے جائیں گے، تومان لے جائیں گے، گوشت لے جائیں گے، وہ سب چیزیں لے کے چلے جائیں گے، لیکن بقیہ چیزیں نہیں لے کے جائیں گے. جب یہ چھوٹے سے پیمانے پہ آپ یہ مزاج دیکھ رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے پاس آ کے علم لے کے جائیں گے، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے علم لے کے جائیں گے، ممکن ہی نہیں ہے. وہ علم لینے گیا ہی نہیں ہے. ابھی بھی زیارات کرنے جاتا ہے توسل اگر اہل بیت علیہم السلام سے کرے، وہ پائے گا ہی نہیں کہ میں نے کبھی علم طلب کیا ان سے، کیونکہ خزانے علم تو یہی ہستی ہیں. معدن علم سب اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو علم دینا ہے، یا جتنا اللہ تعالیٰ کسی ذات کو دینا چاہتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کے پاس رکھ دیا. یہ خزانے علم ہیں، یہ معدن الہی ہیں. اس سے کبھی طلب کیا کہ یا امام ہمیں آپ کچھ علم عطا فرما دیں، خزانے علم سے کچھ دے دیں، خزانے شجاعت سے کچھ دے دیں، خزانے سخاوت سے کچھ دے دیں؟ وہ مانگتا ہے کہ اپنی دنیا مانگتا ہے. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ یہ بات آئی غیر مطاعن. آیا آج اطاعت ہے؟ امام باقر علیہ السلام کی معتبر روایت الکافی میں، الکافی میں ایک باب ہے الطاعہ والتقوی، بڑا خوبصورت یہ چیپٹر ہے، ضرور اس کا مطالعہ کریں. باب الطاعہ والتقوی کتاب الایمان والکفر میں ہے. اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اسی چیپٹر میں کہ امام فرماتے ہیں کہ لا تذهبنک المذاہب. یہ مختلف باتیں ادھر ادھر سے تم پڑھتے ہو. آج کل آپ مذاہب کا ترجمہ اڑتے ہوئے آڈیو اور ویڈیو کلپ بھی آپ کر سکتے ہیں. یعنی ادھر ادھر کی جو تمہیں سننے کو باتیں ملتی ہیں وہ تمہیں اڑا کے نہ لے جائیں. کوئی ایک کلپ دیکھا اب دل ادھر مائل ہو گیا، اس کی طرف دوسرا کلپ دیکھا ادھر مائل ہو گیا، تیسرا کلپ دیکھا ادھر مائل ہو گیا. تو یہ تمہیں اڑا کے نہ کہیں پہ لے جائیں. واللہ ما شیعتنا الا من اطاع اللہ عز وجل. قسم بخدا ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ وہ اللہ عز وجل کی اطاعت کرے. اللہ کی اطاعت کرے گا تو شیعہ ہے، وہ اللہ نہیں شیعہ ہو سکتا. اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ قرآن نے ضابطہ دے دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی فقط اسی نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کی کس نے اطاعت کی؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. جس نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت کی اس نے فقط رسول کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت کی فقط اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب مجھے بتائیں کہ یہ اگر ترتیب سے انسان متمسک اہل بیت سے نہ ہو کیسے ان کی اطاعت جنم لے گی؟ لہذا ظاہرین غیر مطاعن. وہ ظاہر تھے ائمہ علیہم السلام معاشروں کے اندر، اور اتنا حالات خراب ہوئے. حالات دو طرح ہی خراب ہو سکتے ہیں. اگر ہم آپ آ کے تمام واقعات کو جمع کریں تو دو معنی ہم اخذ کر سکتے ہیں. ایک دفعہ تو یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ امام تک پہنچے، دشمن نے اتنے مسائل کھڑے کر دیے کہ نظر بند رکھا ہوا ہے، مشکلات ایجاد کی ہوئی ہیں، قتل و غارت مچائی ہوئی ہے. جو ان کے پاس آتے ہیں انہیں پکڑ کے زندانوں اور جیلوں میں ڈال دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں. امام تک پہنچنے سے معنی بن گئے. جب امام تک پہنچنے سے معنی بنے تو امام سے علم دین یعنی اللہ کا دین اور اللہ کا علم لینا ان کے لیے ممکن نہ رہا اور اطاعت جنم نہیں لی. یہ حالات بھی رہے ہیں ماضی میں. لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور امر رہا ہے، اور وہ اس سے بڑھ کر ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام موجود تھے، طالب کوئی نہیں تھا علم کا، طالب کوئی نہیں تھا ہدایت کا. وہ مثلا تومان روپیہ ڈالر لینے کے لیے تو رجوع کرتے تھے، اولاد لینے کے لیے رجوع کرتے تھے کہ یا امام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ اولاد دے دے. وہ یہ امام کی طرف بیماریاں دور کرنے کے لیے رجوع کرتے تھے، یا امام آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں. دیگر امور کے لیے رجوع کرتے تھے. بڑے قلیل افراد تھے کہ جو امام معصوم کی طرف علم اور ہدایت کے لیے رجوع کرتے تھے. جب علم اور ہدایت ہی امام کی طرف سے لوگوں کے درمیان نشر نہیں ہوگی، اطاعت کیسے جنم لے گی؟ لہذا ائمہ اطہار علیہم السلام نے اصحاب کو تیار کر کے معاشروں کے اندر بھیجا. معاشروں میں دین کو نشر کریں، لوگوں کے اندر دین کو ابھاریں، اور اس کے لیے ایک مرحلہ اور وقت چاہیے. آج بھی ہمارے تمام کی تمام دنیا اس طور پہ موجود ہے،
بالخصوص ہمارے علاقے، ادھر کوئی تو ہو جا کے قرآن اور امام کی بات کو نشر کرے، قرآن اور امام کی بات کو وہاں پہ بتائے۔ یعنی یہ بہت نیک کام ہے کہ آپ قرآن کو بھیجتے ہیں، روایت کو بھیجتے ہیں لوگوں تک، واقعی بہت بڑی خدمت ہے۔ چاہے آپ ایک میسیج بنا کے بھیجیں، ویڈیو بنا کے بھیجیں، امام اور قرآن سے رابطہ کرا رہے ہیں، اپنا رابطہ پہلے قائم کریں، پھر لوگوں کا رابطہ کرانے کی کوشش کریں، لوگوں کے درمیان پہنچ کے اس طرح طور پہ رابطہ جوڑیں تاکہ ظاہر ہوں تو غیر مطاعن، ظاہر ہوتے ہوئے اطاعت نہ ہو، بڑی تعجب کی بات ہے۔ لہٰذا یہ دو چیزیں ہیں کہ اکثر بیشتر یہ بھی تھا کہ حالات ایسے تنگ تھے کہ دین نشر نہیں ہوا، لوگوں تک دین نہیں پہنچا، اطاعت نہیں ہوئی۔ لیکن یہ والا سبب بھی موجود تھا کہ طالب علم طالب ہدایت ہی ادھر موجود نہیں ہے۔ جب طالب علم کا طلب کرنے والا، اللہ کے دین کو طلب کرنے والا اور ہدایت الہی کو طلب کرنے والا موجود نہیں ہے تو کیسے امام معصوم کی اطاعت جنم لے گی؟ آگے دیکھیں، بس ظاہر تھے، حجت الہی ظاہر تھے لیکن اطاعت نہیں ہوئی۔ اطاعت نہ ہونے کے یہ دو سبب ذہن میں رکھیں۔ ایک سبب تو ہمارے ہاں بہت زیادہ نشر کیا جاتا ہے، آج کے دور میں تو کوئی ہمارے ہاتھ باندھنے والا نہیں ہے، آج کے دور میں تو کوئی زبانوں کے اوپر تالے لگانے والا نہیں ہے، آج کے دور میں ہماری کوئی آنکھوں میں پٹی باندھنے والا نہیں ہے۔ آنکھیں قرآن پڑھ سکتی ہیں اور آنکھیں احادیث تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں، زبان اگر آ جائے تو اور ہی فبہا بہترین چیز ہے۔ پھر عقل کے اوپر ہمارے کسی نے آ کے تالے لگائے ہیں، یا خود ہم نے سستی ہے، کاہلی ہے، شہوات ہے، غصہ اور غضب ہے اور دیگر سوچوں کے پردے اور حجاب عقل کے اوپر ڈال کے اب کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کیا لکھا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ خود اپنے حجاب کو اٹھائے، وَإِلَّا امام ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، اطاعت کے بغیر امام نہیں ہے۔ اور یہ امام علی علیہ السلام کا بہت شکوہ ہے امت سے، بہت بڑا شکوہ، نہج البلاغہ میں بار بار شکوہ کرتے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان اوباش غنڈوں کو، بدماشوں کو لے کے آتا ہے اور وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور میں تمہیں نوازتا ہوں، انعامات سے بھی نوازتا ہوں، بیت المال سے بھی حق دیتا ہوں، اور اللہ کے دین کی طرف اور جنت کی راہوں کی طرف بلاتا ہوں، تو میری اطاعت ہی نہیں کرتے۔ اگر حق امام کی اطاعت نہ کی جائے تو دشمن غالب آ جاتا ہے، اور اگر باطل کے ائمہ ان کی اطاعت کی جائے تو باطل حق کے اوپر چھا جائے گا۔ اطاعت اتنا بڑا راز ہے، اطاعت ہر جگہ پہ ایک راز موجود ہے۔ کامیابی کا امیر کی اطاعت کرو۔ ہم ادھر بیٹھے ہیں، ایک بندے کو نمایاں کر لیں بطور امیر، یہ سلیقہ دین اسلام نے ہمیں بتایا۔ سفر کر رہے ہیں دو بندے، ایک کو امیر بنا لو، اگلا راضی، وہ خوش رہے گا، کیونکہ یہ ایک ٹینشن والا کام ہے، لیکن یہ سلیقہ بتائے اسے امیر بنا لو۔ پھر یہ جو کہے باہمی مشاورت سے، البتہ لیکن باہمی مشاورت کے بعد جو یہ کہہ دے اسے انجام دو۔ اطاعت کریں گے ہر جگہ کامیاب رہ جائیں گے، اطاعت نے اپنے اندر سے اٹھا لیں گے حق کی پیروی کو، حق کی راہوں کو اٹھا لیں گے، باطل ہمارے اوپر چھا جائے گا۔ سارے کے سارے امیر نہیں بن سکتے، سارے کے سارے ایسے لیڈر نہیں بن سکتے ان کی اطاعت کی جائے، ایک ہی ان میں سے انتخاب ہوگا۔ 5 بندے ہیں، ایک کو آگے کر لیں، 5 باہمی مشاورت اس سے کریں اور اس کے ذریعے سے حکم کو صادر کروائیں اور چلیں۔ یہ ایک سلیقہ ہے زندگی بسر کرنے کا۔ لیکن جب امام معصوم کی بات آ جائے واجب ہے اطاعت، جب باطل سے ٹکرانے کی بات آ جائے واجب ہے باطل سے ٹکرانا۔ لہذا ظاہر جب تھے غیر مطاعن، جو ظاہر تھے ان کی اطاعت نہیں کی گئی، اور مقتتمن یا حجج الہی وہ غائب ہو گئے، یترقب صفت مقتتمن کہ ایسے پوشیدہ تھے کہ جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ترقب کہتے ہیں پیچھے پیچھے کو، یعنی وہ غائب ہو گئے، ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے کہ پا لیا جائے۔ مراقبہ بھی اسی سے کہتے ہیں کہ اس کی نگہداشت کی جائے، بار بار اس کی فکر کی جائے۔ تو جو غائب حجت ہے اب اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے، یعنی انتظار میں ہیں لوگ، انتظار کیا جائے۔ سوال یہاں پہ اب امام جب غائب ہو گئے تو علم کیسے حاصل کریں؟ کیونکہ وہ ترتیب تو ٹوٹ گئی، کیونکہ سلسلہ تو اس طرح سے چلا تھا کہ امام ہیں وہ بیان کریں گے دین اور بیان کریں گے ہدایت اللہ کے دین کو نشر کریں گے اور اللہ کے علم کو نشر کریں گے۔ وہ مخلوق تک پہنچے گا اور مخلوق امام معصوم کی دین اور ہدایت میں پیروی کرے گی، اور یہ پیروی کرنا اللہ سے ربط جوڑ دے گا۔
لہٰذا اللہ نے حجت کو بھیجا، حجت نے دین کو بھیجا آگے ہمارے، دین یعنی حجت کی سیرت، حجت کی شخصیت وہ پورا دین ہے، سراپا دین ہے۔ بس اللہ نے مخلوق کے درمیان ٹرائی اینگل ایک قسم کی بنائی ہے۔ اللہ نے حجت کو بھیجا اور حجت نے اپنی سیرت اور اپنے اقوال اور اپنے افعال کو بھیجا، اور امت نے اس سیرت، افعال، اقوال سے تعلق قائم کیا، اور اس کے ذریعے سے پھر اللہ کے ساتھ جا کے وہ جڑ گئے۔ اب حجت اگر ہو اور دین نشر نہ ہو، یا ہدایت اللہ کی طرف سے جو تھی وہ نشر نہ ہو، تب بھی حجت کی اتباع نہیں ہوگی، اتباع نہیں ہوگی، اللہ سے ربط قائم نہیں ہوگا۔ اور اگر حجت غائب ہو جائے تو پھر تو بالکل ہی نہیں ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر حجت غائب ہو جائے تو پھر دین نشر ہوگا، حجت غائب ہو جائے تو اللہ کی ہدایت کوئی بتائے گا آ کے؟ بالکل یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہاں پہ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک اب ہم حجت کی انتظار کریں، لیکن انتظار میں کیا کریں؟ آ کے جو امریکہ ہے وہ جمہوریت کے نام پہ ہمارے اوپر حکومتیں قائم کر دے، ربا والے سسٹم بینکاری کے ہمارے اوپر لاگو کر دے، ظلم و ستم آ کے ہمارے اوپر آ جائے، صدام اور شاہ جیسے حکمران ظالم جابر آ جائیں، کیا ہم لوگ کریں؟ ہم کیا غربی فلاسفہ کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں؟ ہمارے یہاں علم فقہ میں بہت بڑا، اگرچہ عدالتوں کے اعتبار سے اور اقتصاد کے اعتبار سے معلومات اور روایات ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے افراد یا انگلینڈ کی یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے افراد کا نظام اقتصاد کو اٹھا کے اس کے پیچھے چلیں۔ یعنی یہ اب نتیجہ کہ امام نہیں ہے، کیونکہ پراگندگی یہی ہے، کچھ ادھر سے لیا، کچھ ادھر سے لیا، کچھ فلاں سے لیا۔ امام نہیں ہے تو کہاں سے ہدایت علم ملے گی؟ یعنی ہدایت الہی کہاں سے ملے گی؟ دین الہی کہاں سے ملے گا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ امام ہیں تو پھر وہ اللہ کا دین بھی بتائیں گے، امام ہیں وہ اللہ کی تعلیم بھی دیں گے۔ اگر امت نے لے لیا دین اور تعلیم تو پھر وہ اس آزمائش میں آ جائیں گے کہ اطاعت کرتے ہیں یا نہیں۔ اطاعت جس نے کی وہ اللہ تک پہنچ گیا، جس نے اطاعت نہیں کی وہ گمراہ ہو گیا۔ اب امام ہی نہ ہو تو کیسے نشر ہو؟ آج کے دور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہیں، کس طرح سے ہم دین الہی تک رسائی حاصل کریں؟ یہاں پہ آگے روایت کے الفاظ ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، کہ امام فرماتے ہیں، میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ جواب معلوم ہو جائے، تشریح اگلے درس میں آئے گی۔ ان غاب عن الناس شخصهم فی حال ہدنتہم، اگر ان کے امن و امان کے دنوں میں امام علیہ السلام کی شخصیت ان لوگوں سے غائب ہو جائے، فلم یغب عنہم قدیم مبثوث علمہم، تو ائمہ اطہار علیہ السلام حجج الہیہ کا کیا علم بھی غائب ہو جائے گا؟ علم تو انہوں نے نشر کیا تھا امتوں میں، سابقہ نسل در نسل علم چلا آ رہا ہے، تم نے تو علم تمہیں چاہیے تھا۔ امام اصل میں تھے کیوں؟ تاکہ اللہ کا علم پہنچائیں، تو انہوں نے قدیم زمانے سے ہی علم کو نشر کر دیا ہوا ہے۔ وآدابہم، اور حجج الہی کے آداب، فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں مثبتۃ، وہ ثابت گڑھے ہوئے موجود ہیں، فہم بہا عاملون، اور انہی آداب اور انہی علم کے ساتھ وہ عامل بھی، عمل بھی کرتے ہیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو نشر ہوا ہوا دین ہے، پھر اسے پکڑو۔ یہ جو قرآن کریم اور قرآن کریم کے بعد الکافی، نہج البلاغہ، صحیف کاملہ، دیگر روایات اور احادیث، اس کے اندر اگرچہ جو مشکلات ہیں وہ علماء کے ساتھ مشاورت یا سوال جواب کر کے دور کر کے شبہات اپنے دور کرنے چاہیے، لیکن پکڑیں پھر اس کو جو علم نشر ہوا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔